ناظرین کرام، اگر آیت کا تعلق آخرت کی ہولناکیت سے کیوں ہولناکیت سے ہو تو جنت و جہنم سے ہو اور ان نعمت و لذت سے ہو تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت میں تیار فرما رکھا ہے، یہ ان دردناک عذابوں سے ہو جنہیں ہم جہنم میں اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ آیت بشارت سناتی اور ڈراتی ہے، نیک کاموں کے سر انجام دینے کی دعوت دیتی ہے اور برے کاموں سے استجاب کرنے کی تلقین کرتی ہے، دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی ترغیب دلاتی ہے، مثالی و بہترین رستے پر ثابت قدم رکھتی ہے اور اللہ کی صراط المستقیم اور اس کی شرع متعین کی ہدایت کرتی ہے اور دلوں سے شیطان اور مردود کی ناپاکیوں کو دور کرتی ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ صحیح بخاری کی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول وسلم نے ہر نبی کو اپنے معجزات دے کر گئے۔ بات سمجھنے کی ہے، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان رکھیں اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا ہر نبی کو الگ طریقے کے اس طرح کے معجزات دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان کی دعوت قبول کریں، ایمان لے کے آئیں اور مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متابعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کیا ہوگی؟ میری طرف نازل ہو، وہی جو ہے جو میری طرف نازل فرمائی کہ مجھے امید ہے، اللہ کے رسول وسلم فرماتی کہ میرے لوگوں کی تعداد، میری امتی کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ اور یہ الفاظ جو ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں اور بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور ضعیف بھی نہیں ہے حدیث۔ اور اس حدیث کے الفاظ اور میرا معجزہ وہی ہے جو میں دیا گیا ہوں، جو میں ہوں، میں اپنی امت کے لیے، دنیا کے لیے دیا ہوں، میرا یہی معجزہ ہے اور میرا ظہور ہی معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی میرا ظہور جو ہے وہی معجزہ ہے۔ انبیاء کرام کی نسبت مجھے جس خاص معجزے سے سرفراز فرمایا گیا وہ یہ قرآن ہے۔ کیا بات ہے! بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی مجھے جس معجزے سے سرفراز فرمایا گیا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں معجزہ ہوں، کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ قرار دے کے بھیجا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن ہے، کہ وہ یہ قرآن ہے جس کے مقابلے سے ساری انسانیت عاجز و قاصر ہے۔ اس قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی آج تک کیا ہے، چاہے زبانیں بہت سی چلیں، باتیں بہت سی ہو جائیں، لیکن ایسی کوئی سی بھی زبان، ایسی کوئی سی بھی بات، ایسی کوئی سی چلتے چلتے تھک گئی، لوگ چیختے چیختے مر گئے، ان کے خاندان تباہ ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن اس قرآن کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کیا ہے ابھی تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب قاصر ہیں، جبکہ بہت سے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں بھی معجزہ تھیں، جو ان سے ہٹ کے بھی جو کتابیں تھیں وہ بھی معجزہ تھیں، لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو قرآن ہے، ان سب کا جز اس قرآن کے اندر موجود فرما دیا گیا ہے۔ تو پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے پتھروں سے مراد یہ ہے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے وہ مراد ایندھن وغیرہ ہے۔
جس سے آگ جلائی جائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لیکن جو ظالم ہے اور دوزخ کا ایندھن ہے، اور فرمایا گیا ہے بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوگے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے، اس لیے اچھے کام کر لو، نیک کام کر لو اور اچھے کام کر لو۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، انہیں کوئی بھی نکالنے والا نہیں ہے۔ ایک اللہ کی رحمت اور ایک حکمت ایسی ہے کہ وہ اگر چاہے تو نکالے، نہ چاہے تو نہ نکالے۔ پتھروں سے یہاں گندھک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہیں۔ گرم ہونے کے باوجود دیگر تمام پتھروں کی نسبت ان کی حرارت سب سے زیادہ پتھر تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اس سے دور رکھے مولا کریم، آگ سے، اس دوزخ کی آگ سے، اس دوزخ کے ایندھن سے، اس دوزخ کی ہولناکیوں سے۔ یہ ہمارے لیے تیار نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرکین یا یہود و نصارہ سے مراد ہے، یا وہ جنات جو غلط کام کرتے ہیں، وہ خبیث جو غلط کام کرتے ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پتھروں سے مراد بتوں اور مجسموں وہ پتھر ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، پہلے زمانے میں بھی پوجا کی جاتی تھی اور آج بھی کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ جیسے خانہ کعبے کے اندر کچھ پتھر رکھے تھے جو ان کی مورتی بنی ہوئی تھی، تو اس میں وہ پتھر رکھے تھے تو ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یا اور بھی ایسے پتھر ہیں جنہیں تراشنے کے بعد میں ان سے جو ہے وہ مورتی بنائی جاتی ہے، اس کی پتھر کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ کچھ ویسے ہی پتھر ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے پتھر ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی ایندھن ہوں گے، صرف اللہ کے ہٹ کے جن کی پتھروں کی عبادت کرتے ہو، جن مورتیوں کی عبادت کرتے ہو۔ یہ پیچھے ہم نے بھی کلپ میں بتایا، کسی اور چیز کی عبادت، جیسے گائے کی، ناک کی، کسی بھی چیز کی، مورتی کی، کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہو، آپ تو ہوئے گا دوست کی، لیکن وہ بھی دوست کی ہوں گے، دوزخ کا ایندھن ہو جائیں گے وہ لوگ بھی۔ یہ پتھر سے وہ لوگ بھی مراد ہے، وہ پتھر بھی مراد ہے جن سے پوجا کی جاتی ہے، جنہیں وہ پتھروں کو تراش کے ان کی جو پوجا کی جاتی ہے، انہیں منایا جاتا ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد پتھر ہوں، اور ان دونوں باتوں میں ضمیر کا مجمع کوئی تعداد بھی نہیں، کیونکہ جہنم کی آگ اور پتھر باہم لازم و ملزم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ آگ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جیسے کہ ابن اسحاق نے محمد بن ابو محمد سے انہیں اکرمہ سے، جیسا کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات کیا گیا، اسے ان تمام کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، کسے؟ جہنم کو، آگ کی ہولناکیوں کو، جنہوں نے اسے کافر تمہارے لیے جیسے کفر کو اختیار کیا ہوگا، جن کافروں نے تم جیسے کفر کے لیے اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ان کے لیے وہ جو آگ ہولناکی تیار کر رکھی ہے۔ جہنم اب بھی موجود ہے، اس وقت بھی جہنم موجود ہے۔ بہت سے ائمہ سنت اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، ایسے بہت سے علماء کرام ہیں جو آیتوں سے استدلال کر کے اسے ملاتے ہیں اور اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ جہنم اب بھی موجود ہے کیونکہ عدت کے معنی
یہ ہیں کہ جسے تیار کیا گیا بہت سی احادیث سے بھی یہ بھی ثابت ہے کہ مثلا ایک حدیث میں ہے، کیا ہے ایک حدیث میں، کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، چنانچہ عرض کی اللہ اے میرے رب، یہ میرے اللہ، میرے پروردگار، اپنے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ کیا بات کہی ہے، اپنے ہی بعض نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے جہنم میں شکایت کی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کہ جہنم نے ایک حصے کے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سانس سردی کی اور ایک سانس گرمی کی لینے کا حکم فرمایا ہے اور اجازت بھی عطا فرمائی ہے، کیونکہ ایک طرف سے جب سانس لیتی ہے تو جنت یعنی کہ ٹھنڈا موسم ہو جاتا، اور ایک دوسری سانس لیتی ہے تو گرم کا موسم۔ یہ جو سردی اور گرمی کا موسم ہوتا ہے یہ اس کی جہنم کی سانس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زور آور آواز سنی تو دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ بات بہت عمدہ ہے اور سننے کے لائق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یعنی کہ زوردار آواز سنائی دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض فرما دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ اللہ، 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ تو مسلسل گرتا رہا، اس کے پیدے تک یعنی کہ پینڈے تک پہنچا ہے وہ اب پہنچا ہے، یعنی کہ نیچے تک جو ہے وہ اصل تک وہ جو ہے وہ اب پہنچا ہے۔ 70 سال سے لگاتار جو پھینکا گیا تھا تو وہ بس 70 سال تک نیچے گر ہی رہا تھا، لیکن وہ اب نیچے پہنچا تو اس کی آواز آئی ہے زور سے، اللہ اکبر۔ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہوگی، کتنی خطرناک وادی ہوگی اور کتنی گہری ہوگی، آپ اندازہ لگائیے کہ اوپر سے پھینکی ہوئی چیز تو ترنت پہنچ جاتی ہے، لیکن 70 سال تک وہ پتھر چلتا ہی رہا، وہ بھاری چیز بھی کوئی ہلکی نہیں ہے کہ کبھی رک جائے تھوڑے وہ اڑ کے چلے، جیسے غبارہ یا کوئی تنکا اس طرح کی چیز ہو تو مان لیا جائے کہ دھیرے دھیرے چلتی ہے، دھیرے دھیرے اڑتی ہے، لیکن وہ تو پتھر کی آواز کہ 70 سال تک چلتی رہی، نیچے گرتی رہی، اور 70 سال کے بعد میں اس کی آواز جب پہنچی تو 70 سال میں دوزخ کے اندر پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک ہے یہ چیز۔ اے مومنو، اے مسلمان بھائیو، اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ، دوزخ کے ایندھن ہونے سے بچاؤ۔ انسان کہنے کو تو سبھی کہہ دیتے ہیں، زبان سے بھی بہت بولتے ہیں، لیکن فضول گوئی سے بچو، منافقت سے بچو، بے شرمی بے حیا سے بچو، اور آپ سچے پکے مومن ہو جاؤ۔ وہ سچے پکے مومن ہو جائیے جیسے صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی صرف اور صرف اسلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنی دولت کو، اپنی شہرت کو، اپنے پیسے کو، اپنی جائیداد کو، اپنی صحت کو، سب کو قربان کیا، اپنے آپ کو قربان کیا۔ اسی طرح تابعین نے، تبع تابعین نے، ازواج مطہرین اور خلفاء راشدین جیسے بہت سے بزرگان دین اور ائمہ کرام اور اہل سادات جیسے سب نے قربان کیا۔
ناظرین کرام، یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ آج انسان کو صرف اور صرف پیسے کی ضرورت ہے، چاہے وہ پیسہ حرام کا ہو، دلالی کا ہو، چوری کا ہو، سود کھوری کا ہو، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ پیسہ ہے کیسا۔ ناظرین کرام، جہاں جہاں تک بھی ہماری یہ ویڈیوز جاتی ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اعمالوں کو بالکل درست کر لیں، پیسے کے پیچھے ہرگز نہ بھاگیں، اپنے آپ کو اتنا درست کریں، اتنا اچھا کر لیں کہ امیری و غریبی تو اللہ کے ہاتھ ہے، اور جو ہم اللہ نے رزق دیا وہ تو مل کر ہی رہے گا، اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے پرخصوص گزارش ہے ناظرین کرام، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن مت بناؤ اپنے آپ کو۔ ہمیں تھوڑی سی ہماری کہیں آگ لگتی ہے یا جلتا تو ہم چیخ پڑتی، اتنی خطرناک ہولناکی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم وہ کام کریں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور ان کاموں سے رکیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میری آپ سے پرخصوص گزارش ہے، بالکل صحیح راستہ چلیں، علماؤں سے رابطہ رکھیں، صوفیہ کرام سے رابطہ رکھیں، اور جاہل لوگوں سے دور ہو جائیں، بدتمیز لوگوں سے، بے شرم و بے حیا لوگوں سے دور ہو جائیں۔ میری آپ سے پرخصوص گزارش ہے، اپنے آپ کو صحیح طریقے، یہ زندگی کا ایک ایک لمحے کا نہیں معلوم، اس زندگی کا کچھ نہیں پتا، ہماری زندگی کا ستارہ کب بجھ جائے، ہماری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، اور ہمیں اس دنیا سے پرواز ہونا پڑے، ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے۔ اس لیے میری پرخصوص گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی پرورش، اس کا مستقبل آپ کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، آپ سنبھالو۔ آپ کے بچے جن بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں ان کی پرورش دیکھو کیسی ہے، اچھی ہے؟ ان کے والدین دیکھو کیسے ہیں، اچھے ہیں، اسلام کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، شرم و حیا ہیں، جھوٹ سے دور پرہیزگار ہیں، بے شرم بے حیا تو نہیں ہے؟ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھو جو شریعت کے، طریقت کے اور علماء سے رابطہ رکھتے ہوں۔ پیسے کے پیچھے رابطہ مت رکھو، ہمیشہ یاد رکھو اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی فرمائی تھی کہ آخرت کا ایک زمانہ ہوگا اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہیں پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، انہیں اچھا برا نہیں دکھائی دے گا، صحیح غلط نہیں دکھائی دے گا، نیک اور بد نہیں دکھائی دے گا، حرام نہیں دکھائی دے گا، اور وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے۔ ہماری آپ سے پرخصوص گزارش ہے، پلیز اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سنبھالو، درست کرو ان کے مستقبل کو، اور اپنے آپ بھی درست ہو جاؤ، نمازوں میں، عبادتوں میں، قرآن میں، ہر جگہ مضبوطی سے پکڑ لو اپنے آپ کو، روزہ، نماز، زکوٰۃ، خیرات کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ جب آپ مضبوط ہو جاؤ گے تو آپ کے بچے بھی مضبوط ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلی کلپ میں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں یاد رکھیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے، اس کا صلہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا مولا کریم، اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔
اپنے پاس تک ویڈیو کو نہ رکھیں، اور جس تک بھی پہنچے وہ دوسرے تک پہنچا دیں، گروپوں میں بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔